QM دیسی ہربل ٹپس کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی چیز کی انفارمیشن شیئر کروں گا۔ کھجور سے آپ سب واقف ہی ہوں گے اور یقیناً آپ سب نے استعمال بھی کی ہوگی، مگر ہر کسی کو ان کے فوائد کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جنہیں کھجور کے استعمال کے فوائد کے بارے میں علم نہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے جو اس کا استعمال نہیں کرتے۔ کھجور کے فوائد سن کر یقیناً آپ لوگ رمضان کے علاوہ بھی استعمال کرنا چاہیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ تک تمام معلومات پہنچ سکیں۔ کھجور اردو اور عام ہندوستانی زبان میں اسی نام سے پکاری جاتی ہے اور اسے اسی نام سے بولتے اور سمجھتے ہیں۔ اسے عربی میں مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عربی میں جس طرح تلواروں کے بہت سے نام ہیں، اسی طرح کھجور کے بھی بہت سے نام ہیں۔ مختلف ناموں کے ساتھ ان کی مختلف خصوصیات بھی ہیں۔ چند عربی میں مستعمل ہونے والے نام یہ ہیں: رطب، بلیغ، تمر، نخل وغیرہ۔ اسے انگریزی میں ڈیٹس کہتے ہیں اور بوٹنیکل نام فوسنیکسی ڈیکٹیٹیفرا ہے۔ اگرچہ عربی میں مختلف نام ہیں، لیکن قرآن میں رطب اور نخل کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ آگے مضمون میں بطور ثبوت آیت کریمہ پیش کی جائے گی۔ پاک و ہند میں 3 طرح کی آم ہیں اور یہی مستعمل ہیں: لچی، پکی اور خشک، جسے ہم خرما یا چھوارا کے نام سے جانتے ہیں۔ کھجور کی کاشت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ عرب کے خطے ہی مشہور ہیں تو مبالغہ نہ ہوگا، حالانکہ پاک و ہند میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ کھجور کے پھل گرمیوں میں لگتے ہیں اور پکتے ہیں۔ اس میں مذکر و مؤنث دونوں طرح کے تنے ہوتے ہیں۔ مؤنث پھل دیتے ہیں اور مذکر صرف پھول۔ پاک و ہند اور عرب وغیرہ میں اسی کی ٹہنیوں اور پتیوں کا استعمال مختلف کاموں کے لیے کیا کرتے تھے، مکانوں کی چھت، زمین پر بچھانے کے لیے چٹائی وغیرہ۔ کھجور کے متعلق قرآنی آیات اس کی اہمیت و افادیت کے لیے کافی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ترجمہ ہے: کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا؟ ایک اور جگہ ہے: اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ، کچھ زمین پر بچھے ہوئے کھجور اور کھیتی جس میں رنگ برنگے کھانے۔ کھجور کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ یہ پھل جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ کھجور کا استعمال دنیا بھر میں مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے اہم اور بنیادی شے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بالخصوص رمضان میں اس کی اہمیت مسلم ممالک میں نمایاں طور پر اجاگر ہو کر آتی ہے۔ مسلم گھرانوں میں افطاری کے وقت کوئی ایسا دسترخوان دیکھنے میں نہیں آتا جہاں کھجور موجود نہ ہو۔ اس کی مقبولیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں 20 سے زیادہ جگہوں پر، جبکہ احادیث مبارکہ میں کھجور اور اس کے درخت کا تذکرہ ملتا ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے ہی اسے بطور میٹھے کے استعمال کرنے کا رواج عام تھا۔ بالخصوص اسلام کی آمد کے بعد اس متبرک شے کی خصوصیات و ثمرات مزید ابھر کر سامنے آئیں۔ روایت ہے کہ ایک صحابی کے سینے میں درد اٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کھجور کی ایک قسم 12 عدد گٹھلیوں سمیت پیس کر پلانے کی ہدایت فرمائی۔ اس طرح ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا درد دور ہو گیا۔ بات کی تحقیق سے مزید خصوصیات سامنے آئیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شے کی اہمیت اور قدر و منزلت کس قدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے اور افطاری سے پہلے اسے ہر چیز سے پہلے کھایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس میں موجود ایسے اجزاء ہیں جو روزے کے دوران پیدا ہونے والی جسمانی قوتوں کی کمی کو پورا کر کے معدے کی تیزابی رطوبتوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ کھجور میں ایسے تمام عناصر موجود ہیں جن کی ضرورت بالخصوص رمضان میں ہمارے جسم کو ہوتی ہے، مثلا نشاستہ، چکنائی، کیلشیم، فولاد، فاسفورس وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اپنے اندر غذائیت کا ایک جہان آباد کیے ہوئے ہے۔ کھجور کی اقسام بے شمار ہیں۔ ان میں عجوہ، شامی، مبشل اور برنی سر فہرست ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ اور برنی کھجوروں کو بے انتہا پسند فرمایا۔ برنی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ پیٹ کی بیماریوں کو نکالتی ہے اور اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے،
جبکہ برنی کھجور ایک طرف سے موٹی ہوتی ہے اور اس کی گٹلی بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ عجوہ کھجور کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ یہ پھل جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے، اور جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عدد یہ کھجور کھائے گا وہ زہر اور جادو سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ عجوہ جنت میں سے ہے اور اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شے کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ جدید تحقیق نے اب مغرب میں بھی اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہاں بھی ذوق و شوق سے پکوانوں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ بات علم میں ہے کہ کھجور السر اور معدے کے زخم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چونکہ غذائیت کے اعتبار سے یہ ایک بہترین مقوی غذا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں اس کے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس میں فولاد کی مقدار تقریباً 10.6% ہوتی ہے، جو کہ دیگر سبزیوں اور پھلوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کھجور کو خون پیدا کرنے کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کمزور اور حربہ جسامت کے مالک ہوں یا جنہیں سردی زیادہ لگتی ہو، ان کے لیے کھجور بہت مفید تصور کی جاتی ہے۔ پاکستان میں المیہ ہے کہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں اس کی اہمیت کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے اور اس کے استعمال کو تقریباً ترک کر دیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ بالخصوص شہروں میں اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی ہر شخص ایک کھجور کھا کر صبر شکر کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے اندر پائی جانے والی غذائیت دیگر تلی ہوئی اور دوسری چٹپٹی چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کے فوائد کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کھجور میں کیروٹین پایا جاتا ہے، جو جسم میں پہنچ کر وٹامن اے میں بدل جاتا ہے۔ اس میں وٹامن بی کافی مقدار میں ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم، فاسفورس اور آئرن تینوں معدنی نمکیات مناسب مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ ایک پاؤ کھجور کھانے سے 800 کیلوریز حاصل ہوتے ہیں۔ کھجور آنتوں کی غلاظت اور قبض کے تعفن کو دور کرتی ہے۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ کھجور کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ کھجور کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے بہت مفید ہے۔ آدھا کلو دودھ میں 4 کھجور کے دانے ابال کر پی جائیں تو بدن فربہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو عجوہ کھجور کے فضائل بتاؤں گا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ارشادات میں عجوہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عظیم کھجور عجوہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور اگر اسے نہار منہ کھایا جائے تو یہ زہروں سے تریاک ہے۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس نے صبح اٹھتے ہی عجوہ کھجور کے ساتھ دانے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو اس ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، جو ثقیف میں مطب کرتا ہے۔ حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 عجوہ کھجوریں گٹلیوں سمیت کوٹ کر اسے کھلائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 7 دن تک عجوہ کھجور کے 7 دانے روزانہ کھائے جائیں تو اس سے کوڑ میں فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہروں سے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ کھجور عجوہ تھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں جو رمضان کے مہینے میں تھا، افطار عجوہ کھجور سے فرمایا۔ ویڈیو کے اختتام پر اب میں آپ کو
کھجوروں کے نام بتاؤں گا۔ ویسے تو بے شمار نام ہیں کھجوروں کے، بے شمار اقسام ہیں، مگر میں آپ کو کچھ کھجوروں کے نام بتاتا ہوں جن کی اقسام مختلف ہے۔ خضری یہ ایک قسم ہے، خصاب یہ بھی کھجور کی ایک قسم ہے، حلوہ یہ بھی ایک کھجور کی قسم ہے، بیز یہ بھی ایک کھجور کی قسم ہے، برنی المدینہ یہ بھی ایک کھجور کی قسم ہے، پڑھی کے نام سے ایک قسم ہے، رزیز ہے، ربیہ ہے، تھائیوی ہے، دکلا نور ہے، خنیزی ہے، خلاص ہے، سلج نام کی بھی ایک آتی ہے قسم، سکری نام کی ایک قسم ہے، سری یہ بھی ایک قسم ہے، سباکہ، رتھانہ یہ بھی قسمیں ہیں، رشودیہ بھی ایک قسم ہے، سگئی یہ بھی ایک قسم ہے، سیفری یہ بھی کھجور کی ایک قسم ہے، صفاوی، شیشی، شہل، شبیبی، مسکانی یہ بھی قسمیں بتا رہا ہوں آپ کو، مجہول نام کی بھی ایک قسم ہے، مبروم، کتارہ، غور نام کی ایک قسم ہے، امبرا، ونانا، ہلالی، نبتت علی نام کی ایک قسم ہے، نبتت سیف یہ بھی ایک قسم ہے کھجور کی، نبتت سلطان یہ بھی ایک قسم ہے، منیفی، سوا، نغل اور ظاہری یہ بھی ایک کھجور کی قسم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔